عظیم الشان مہینے کا شاندار عشرہ چل رہا ہے، یعنی رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، جس عشرے کے اندر طاق راتوں میں سے ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں امت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارتے ہیں، نازل فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس عشرے کے اندر عبادت کا خاص اہتمام فرمایا اور یہ دعوت دی اپنی امت کو کہ جس نے رمضان المبارک کے اس عشرے کے اندر عبادت و ریاضت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس نے اپنے سجدوں اور اپنے قیاموں اور اپنے رکوعوں کو پیش کیا، تو مولا رب العزت اس کے وہ گناہ کہ جو اس سے سرزد ہو گئے ہیں اپنے کرم خاص سے معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ اس عشرے میں اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کو اتارا۔ مولا تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ہی ذکر کو یعنی قرآن عظیم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اسی لیے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں، بڑے بڑے سورما قرآن عظیم کے مخالف ہوئے، اس کو ختم کرنے کی کوششیں کی، مگر ایک حرف کو بھی وہ نہ مٹا سکے، ایک حرف کو بھی وہ نہ ختم کر سکے۔ اگر وہ قرآن عظیم کے نسخوں کو ختم بھی کر دیں گے تو پھر وہ اللہ کا کلام کہ جو اللہ کے بندوں کے سینوں میں محفوظ ہے اس کو وہ نہیں مٹا سکتے۔ حضرات اکرام، اس ماہ مبارک کے اندر بالخصوص اس عشرے میں کہ جس عشرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے عذاب سے خلاصی کا عشرہ قرار دیا ہے، اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اس غلطی سے کہ جو مجھ سے سرزد ہو گئی ہے، اور اے مولا میں تیری ہی طرف کو رجوع ہو رہا ہوں۔ اور بالخصوص اس دعا کو پڑھیں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور، اور قرآن عظیم کی کثرت سے تلاوت کریں، اس کے معنی اور مطالب پر غور و فکر کریں، اور اللہ کی عبادت کا جو ہے وہ کوئی حصہ جہاں تک بھی ممکن ہو اس کو ہم ادا کریں اور وقت کو ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ یہ قیمتی وقت ضروری نہیں کہ ہمیں پھر میسر ہو جائے۔ بڑے نصیبہ ور ہیں وہ لوگ کہ جو بار بار اس ماہ مبارک کو پاتے ہیں اور اس ماہ مبارک کے اندر عبادت و ریاضت سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن عظیم، اس کی بڑی عظمت ہے، بڑے سعادت مند ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ اس کے ایک ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس ماہ مبارک میں کہ جس میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا چند گنا کر دیا جاتا ہے، اس ماہ مبارک میں تلاوت کا اجر و ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قرآن عظیم کی تلاوت کو کثرت سے کریں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔